ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ گورنر تبریز سمیت 9 افراد ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی صدر آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح سے واپس آ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ صدر ابراہیم رئیسی سمیت دیگر افراد کی نماز جنازہ کل تبریز میں ادا کی جائے گی۔ ملک بھر میں 5 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان میں ڈیم کا افتتاح کرنے نکلے لیکن واپس نہ لوٹ سکے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سمیت 9 افراد ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، گورنر تبریز ڈاکٹر ملک رحمتی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ترجمان محمد علی آل ہاشم بھی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ایرانی صدر پڑوسی ملک آذربائیجان میں ایک مشترکہ ڈیم کے افتتاح کے بعد ایران واپس آ رہے تھے کہ اطلاع ملی ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا۔ رات سے ہیلی کاپٹر کی تلاش جاری رہی۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ تبریز سے 100 کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں ملا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ سمیت دیگر کی نماز جنازہ تبریز میں ادا کی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حادثے پر دلی رنج کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ حادثات بلند ہدف کے لیے مشکل راستہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایرانی قوم کو پرسکون رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں پیش رفت دیکھ رہا ہوں، میرے لیے واضح ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میری فکر نہ کریں، حادثات ہوتے رہیں گے، اگر ایسے حادثے نہ ہوں تو تعجب کریں۔ حادثات بلند ہدف کے لیے مشکل راستہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایرانی قوم کو پرسکون رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں پیش رفت دیکھ رہا ہوں، میرے لیے واضح ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میری فکر نہ کریں، حادثات ہوتے رہیں گے، اگر ایسے حادثے نہ ہوں تو تعجب کریں۔ حادثات بلند ہدف کے لیے مشکل راستہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایرانی قوم کو پرسکون رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں پیش رفت دیکھ رہا ہوں، میرے لیے واضح ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میری فکر نہ کریں، حادثات ہوتے رہیں گے، اگر ایسے حادثے نہ ہوں تو تعجب کریں۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی سفارت خانے میں صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر سفیر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی سفیر نے کہا وہ ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مشکل وقت میں ایرانی سفارت خانے آمد پر شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ کی شہادت المناک خبر سے گہرا صدمہ ہوا، غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں ایرانی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی سفارت خانے میں صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر سفیر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی سفیر نے کہا وہ ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مشکل وقت میں ایرانی سفارت خانے آمد پر شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ کی شہادت المناک خبر سے گہرا صدمہ ہوا، غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں ایرانی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ 8 اکتوبر 2023 کے بعد سے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار دونوں اسرائیلی رہنما ہیں۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ وارنٹ گرفتاری کی درخواست کا مقصد غزہ میں جنگ بندی اور تشدد کا خاتمہ ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ 8 اکتوبر 2023 کے بعد سے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار دونوں اسرائیلی رہنما ہیں۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ وارنٹ گرفتاری کی درخواست کا مقصد غزہ میں جنگ بندی اور تشدد کا خاتمہ ہے۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے خطاب کیا اور کہا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے کراچی آنے سے ایک دن پہلے ہمیں دھمکیاں ملی تھیں، ان پر حملے کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ایرانی صدر کے کراچی آنے پر عام تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ کچھ گھنٹے جو انہوں نے کراچی میں گزارے وہ یادگار رہیں گے ہمارے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا یا آپ دوستوں کو کچھ پتا ہوگا، اس دن ہم نے چھٹی کر دی تھی اس لیے کہ ہمیں ایک دن پہلے ایک بہت ہی ایرانین انٹیلیجنس سے اطلاع آئی تھی کہ جی کوئی اٹیک ہو سکتا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب کے اوپر، ایرانین صدر کے اوپر، اور اس وجہ سے
بہت اسٹرنجنٹ میجرز لیے تھے، اور میں نے کراچی کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ انہوں نے ساتھ دیا، اور کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے کہ وہ اتنے اہم پاکستان کے ایک دوست ادھر آ رہے تھے اور ہم نے ان کو اچھی طریقے سے سیکیورٹی اور پروٹیکشن دینی تھی۔